فرمایا وہ وقت کب آئے گا جب ایمان والوں کے دل میرے خوف سے دہل جائیں گے. افلا يتدبرون القرآن على قلوب اقفالها. ہو تمہیں کیا گیا قرآن کی ایک ایک آیتوں نے لوگوں کی گائے پلٹ کے رکھ دی تو پورا قرآن سننے کے بعد بھی امن کا سانس لینے کے لیے تیار نہیں. یہ جو جلسوں کا انعقاد ہے، کانفرنسوں کا انعقاد ہے، یہ دو روزہ جلسے ہوا کرتے تھے، یہ ایک روزہ رہ گئے، پھر ایک روزہ کے بعد میرے عزیزوں 3-4 گھنٹے کے لیے رہ گئے. اگر ہم نے اب بھی لاپرواہی کر دی لوگوں، اذان سنانے والا قرآن سنانے والا نظر کوئی نہیں آئے گا. یہ تمہارے خیروں میں 3-4 گھنٹے جلسے ہوا کرتے تھے. آہستہ ایسا یہ دیکھو ٹائم ہے جی، ایک کو دن کرا دو جی، کوئی ہے بے سورہ نو چھڑ کے کچھ کرو والے کی بلا دو جی. لے یہ قرآن سننے کے لیے بے سورے ہو گئے. جب اللہ کے دین کا اتنی حد تک مذاق اڑا دو گے تو پھر میرے عزیزو یقین جانو جیسے سانس جسم سے نکلتی ہے ایسے قرآن زندگیوں سے نکل جائے گا. ڈھونڈتے پھرو گے نہیں ملے گا. گلیوں میں جاؤ گے، بازاروں میں جاؤ گے، بازاروں میں جاؤ گے، شہروں میں جاؤ گے، دیوانہ وار پھرتے رہو گے اور لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے کی مت دینے والا نظر کوئی نہیں آئے گا. ہر طرف تباہی تباہی ہوگی، ہر طرف انسان کو تزلزل کی طرف گھسیٹنے والے نظر آئیں گے. نہیں یقین آتا صبح بازار کے اندر جا کے دیکھ لینا، ریڑھی بیچنے سے والے سے لے کر ہول سیل کا کام کرنے والے تک، جوتا گانٹنے والے سے لے کر سونے کا کام کرنے والے تک ہر کوئی ہمارے ایمان سے محدود کر رہا ہے. چائے والے کی دکان کے اوپر چلے جاؤ، دین رات تو چائے والے کی دکان میں بیٹھ نہیں سکتا. اللہ اکبر. اگر کوئی نمازی وہاں آ جائے گا، مولوی صاحب آپ کا یہاں کام ٹی وی چل رہا ہے، اچھا تیرے لیے جائز ہے، مولوی کے لیے حرام ہے. کبھی احتجاج نہیں کیا، کبھی روڈ بلاک نہیں کیا، کبھی ریلی نہیں نکالی، کبھی دکان والے کو سمجھایا نہیں. او میاں اللہ کا نور ہے، دودھ حلال چیز تیرے پاس پینے کے لیے آیا، تو حلال چیز بیچ کے اپنے گھر کے اندر حلال دسترخوان پہ لے کے جا رہا ہے. میرا بچہ تیری دکان پر آیا، اتنا سا دین اس کی زندگی کے اندر تھا، تیرے 3 گھنٹے کی دکان کی فلم نے اس دین کا بھی اجاڑ کے رکھ دیا ہے. کیوں کشوں کی دکان والے سے نہیں پوچھتا، سنوکر والی دکان پہ کیوں نہیں جاتے، تندور والے کے پاس کیوں نہیں جاتے، ہوٹل والے کے پاس کیوں نہیں جاتے. مولوی صاحب پوری پڑھ رہی ہے، اللہ پر بچت ہے کوئی نہیں. پالی کے کائنات کہتا ہے تیری بھٹی پر جو اتنا بڑا کرتوتڑا سجا ہوا ہے، اس سے خدا کی قسم رحمت نہیں آئے گی، تیرے کاروبار پہ میری لعنت آئے گی. جب عیسیٰ ایمانداری سے بتانا، اب شادی حالوں کے اندر جا کر نکاح پڑھانا صاحب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے لیے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. تم نے اچھے اچھوں کو بھی گانے سنانا شروع کر دیے. ہم تمہاری بیٹیوں کے لیے لاکھ دعائیں کریں، خدا کی قسم اللہ قبول نہیں کرے گا. بہت کو دیکھو کیا بیٹھ کے دعا کروا رہے ہو. یہ 4 فارمولے کے نکاح من سنتی فمن رغب سنتی، یہ 2 حدیثوں کے ٹکڑے تمہارے سامنے پڑ رہے ہیں. اسے 3 گھنٹے او میرے عزیزو، اسے 3 گھنٹے تم نے شادی حالت کے اندر میوزک کتنا سنایا، اس کی روح بھی مردہ ہو گئی، اس کا دل بھی مردہ ہو گیا. ایمانداری سے بتا، اتنا کانوں میں گانا سنا، دماغ دل کے اندر بس گیا، اس کی دعا آسمانوں کے اوپر کیسے جائے گی؟ پتہ نہیں تمہارے علاقے میں آیا نہیں، لیکن عنقریب آ جائے گا. اگر آپ نے مذمت نہ کی، اگر آپ نے توبہ نہ کی، یقین جانو پھر لڑکا لڑکی جس طرح ڈانس کرتے ہیں حالوں کے اندر، ایک ڈولی سی بنا کے اوپر جاتے ہیں. اور خدا کے بندو شرم کرو، شرم کرو. جس بچی کو تم نے 7 پردوں میں رکھا، تم نے 3 گھنٹے کی خوشی کے لیے اپنے سارے گھر کی غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے. اسے چھڑکی نہ سمجھنا میرے پیارو، اسے بدتمیزی نہ سمجھنا. ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں. یہ 20-30 ہزار روپیہ خود کیا ہوتا ہے تو ہاتھ کا محل ہے. یقین جانو کہیں ننگے کھڑے ہو جائیں، جا کے کہیں اما گمی گانا گانے لگ جائیں، پتہ نہیں کتنے پیسے آ جائیں گے. لیکن میرے پیارو اللہ اکبر، قدر کیا کرو کہ اس وقت ایک طبقہ امت کے علماء کرام کا رہ گیا، وہ بھی سوئی قوم کو 8 دن کے بعد جگاتا ہے، اور اس وقت جگاتا ہے جب لوگوں کو جمعے کا وقت ہوتا ہے. اگر مولوی صاحب تھوڑی دیر زیادہ جگانا شروع کر دے تو لوگ گھڑیاں دکھا کے مولوی صاحب کی عزت رس مجروح کر دیتے ہیں. شرم آتی مولوی کو قرآن پڑھتے. ٹائم ہو گئی جی. مسجد غیر آباد جمعے کے دن ہونا شروع ہو گئی کہ یہاں وقت کی پابندی نہیں کی جاتی.
کتنے افسوس کی بات ہے، اے لوگوں قرآن سنانے کے لیے ہمیں لنگر پکانا پڑے گا۔ شرم کی بات ہے، کھڑوں کے اعلان کرتے ہیں فلانی تاریخ کو جلسہ ہوگا، یہ تشریف لائیں گے اور تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا بہترین انتظام کیا جائے گا۔ اس کا مطلب جب تک روٹی نہیں ملے گی ہندو میں قرآن سننے کو تیار کوئی نہیں۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب ان کا کیا روئیں جنہیں اپنے ننگ کو ڈھانپنا نہیں آتا۔ اللہ اکبر، ان کو دیکھ کر بجائے ان کو ڈھانپنے سے، ان کے بدن پر پردہ ڈالنے سے، ہم نے اپنا ان کے سامنے ننگا کر دیا ہے۔ کبھی کسی ہندو کو آپ نے رمضان کا روزہ رکھتے دیکھا؟ کسی ہندو کو آپ نے کافر کو نماز پڑھتے دیکھا؟ کسی کو عید کی نماز پڑھتے دیکھا؟ اور میرے پیاروں، کسی ہندو کو، کسی یہودی کو آپ نے زکوٰۃ ادا کرتے دیکھا؟ کہ مسلمانوں کو تمہارے اسلام کا احترام نہیں کرتے، تمہیں ان کے تہوار، اللہ اکبر، ان کی ہولی، ان کا ویلنٹائن ڈے، ان کا کرسمس ڈے، ہیپی نیو ایئر مناتے، تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ ہندو مرنے کا مقام ہے، شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بولا نا، کبھی نماز پڑھی کسی ہندو نے تو تم کیوں ہولی مناتے ہو؟ کبھی 27 میلاد کو یا شب قدر میں کبھی آتے دیکھا؟ تم مسجد بازی میں ان کی رسم کو زندہ کرنے کے لیے کیوں چھتوں پر جا کر لوگوں کی عزتوں کا اور اپنے حلال مال کا اور اپنے باپ کی کمائی کو خدا کی قسم ایسی بے دردی سے ضائع کرتے ہو؟ بابو جی یاد کرو گے، دن ہمارے بھی تھوڑے سے رہ گئے، اب سانس چڑھ جاتی ہے بات کرتے کرتے، قدم رک جاتے ہیں چلتے چلتے، میرے عزیزوں لیٹتے لیٹتے بھی اب تھک جاتے ہیں۔ یاد کرو گے اس منبر پر بہت آئے، بہت سارے چلے گئے، رہنا ہم نے بھی کوئی نہیں۔ اگر ہماری لاپرواہی یہ رہی اور لوگوں منبر سننے پڑ جائیں گے، میرا سننے پڑ جائیں گے۔ خدا کے واسطے ڈاکٹر بناؤ تمہاری مرضی، وکیل بناؤ تمہاری مرضی، انجینئر بناؤ تمہاری مرضی، لیکن کسی کو قرآن کا وارث بنا دو، یہ قرآن کا وارث قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے سیدھا جنت الفردوس میں لے کے چلا جائے گا۔ اگر ڈاکٹر نہیں بناؤ گے ہم علاج کہاں سے کروائیں گے؟ اگر آپ کی میری بیٹی ڈاکٹر نہیں بنے گی تو میری بچیاں کس کے سامنے پیٹ سے کپڑا اتار کے لیٹیں گی؟ اگر آپ وکیل نہیں بنو گے تو میرے عزیزوں ہمیں کون حق دلائے گا؟ اگر آپ جج نہیں بنو گے تو کون انصاف پر مبنی فیصلے کرے گا؟ ساری چیزیں، سارے شعبے اچھے ہیں، لیکن ان شعبوں میں رہ کر بھی جنت کے اندر جایا جا سکتا ہے، اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اس کے حبیب کے طریقوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں قلم چلانے والے سے کو سوچ لیں، ایک قلم مظلوم کے حق میں چل رہا ہے، ظالم کے حق میں چل رہا ہے، ساری دنیا میرے عزیزوں مخالف ہو جائے، لیکن حقدار کے حق کے لیے جب قلم چلے گا خدا کی قسم حوض کو سر پر لکھنے والے کو لا کے کھڑا کر دے گا۔ وکیل وکالت کرنے سے پہلے سامی نہ دیکھے، پارٹی نہ دیکھے، وکیل وکالت کرنے سے پہلے اپنے دلائل اس کے حق میں لے کے آئے جس کا حق ہے۔ فرمایا ایسا وکیل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مسکراتا ہوا لایا جائے گا، تاکہ تجارت کرنے میں میرا دلو یہ نہ دیکھے مال کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کیا سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے، مدینہ شریف میں آئے، آپ نے مسجد قباء بنوائی، آپ کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے سب سے پہلے پتھر اٹھا کر مسجد بنوائی، اس کی بنیاد آپ نے پاکیزگی کے اوپر رکھی۔ اللہ ہے افمن اسس بنیانه الا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اے میرا نبی، اس گھر کی بنیاد میں نے طہارت پر رکھی۔ جب آپ نے اللہ کا گھر تعمیر کروا لیا تو آپ نے اہل قباء سے پوچھا بتاؤ کون سی پاکیزگی تمہاری ہے جس کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم فارغ ہونے کے بعد پیشاب خانے سے استنجا کرتے ہیں، پہلے روڑا استعمال کرتے ہیں مٹی کا ڈالا، اس کے بعد پانی سے اللہ اکبر استنجا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی پاکیزگی کو تو پروردگار عالم اپنے سونے نبی کی زبان سے بیان کروا رہا ہے۔ استنجا نفاست سے ہو، استنجا نسبی میرے عزیزوں نفاست سے ہو، ذکر قرآن کے اندر آ جائے تو میرے عزیزوں بتاؤ تو صحیح اس امت کا کردار نفاست والا ہوگا۔ الطہور نصف ایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ جب سورۃ سیرت کے اندر آگے پیچھے اپنے صفائی دکھائیں گے، ایمان کے اندر بھی، کردار کے اندر بھی، معیار کے اندر بھی دکھائی صفائی کرائیں گے، تو نبی کو معراج آسمان
آسمانوں کا ہوا، اللہ ہمیں معراج نمازوں کے سجدے کے اندر کروائے گا۔ سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے ہم کہیں گے، آنکھوں سے مالک کائنات اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ مولوی صاحب 15 بچے بھیج دو جی، موضوع صحیح کہ وہ بدلو بڑا ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب 15 بچے بھیج دو جی، کیا کر رہی اور جی بس کام کرتا ہوں، نقصان ہوتا جاتا ہے، بچے آئے گے دعا کریں گے، بچے چلے گے دعا کی، مولوی صاحب چلو آئے ہو پانی پڑھ کے دے دو، مولوی صاحب طویل پڑھا کے دے دو، خیر ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں عبدالحنان جتنے مرضی طویل پورا قرآن لکھ کے دے دے خیر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ جو راستہ خیر کا اس نے اپنے لیے چوز کیا ہے، اختیار کیا ہے، اس راستے میں خیر نہیں برائی آیا کرتی ہے۔ اگر چاہتا ہے خیر، چھوڑ فحاشی، چھوڑ بدکرداری، چھوڑ داڑھی مونڈنا، چھوڑ جھوٹ بولنا، چھوڑ گالی دینا، چھوڑ ظلم کرنا۔ چاہتے ہو دنیا کے اندر امن آ جائے، چاہتے ہو دنیا کے اندر سکون آ جائے، اولاد بیکار تابعدار ہو جائے، بیوی زبان دراز تابعدار ہو جائے، گھر کے کچے مکان کے اندر سکون کی نیند آنے لگے، بغیر پنکھے کے اللہ اکبر ٹھنڈی ہوائیں آنے لگے، رات میں ہاتھ ڈالوں لاکھ ہو جائے، اللہ جل شانہ نے رستہ بدلا دیا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ گناہ والا راستہ چھوڑ دے، نیکی والا اس راستہ اختیار کر لے۔ اے میرا بندہ مٹی ہاتھ میں لے گا، تیرا پروردگار اسے سونا بنا کے دکھائے گا۔ ایک سب ایسے سر آج اور آسان طریقہ بدلا دوں۔ اے اللہ کہ تیرے سارے مسجد بلال میں آنے والے میرے سمیت ان کے علاوہ سارے کے سارے پریشان ہیں، کسی کو اولاد کا مسئلہ، جوان بیٹی کو دیکھ کر راتوں کی نیند اڑ گئی، بیٹے کی بغاوت کا میں بالی دیکھ کر ہاتھ میں کڑا دیکھ کر باپ خون کے آنسو رونے لگ گیا، 20 سال بیوی گھر میں 10 بچوں کی ماں بن گئی، پوتے دوتے والی بن گئی، یہ مجھے دیکھتے گالی دینا شروع کر دیتی ہے۔ یا اللہ ماں باپ کے پاس جاتا ہوں، ماں باپ کہتے تیرے سے بہتر تھا اللہ ہمیں بے اولادہ کر دیتا۔ سسرال جاتا ہوں، میرا سسر دیکھ کے کہتا ہے جیسا میرا دماغ نہ کر رہا ایسا ہے کوئی نہیں۔ بازار کے اندر جاتا ہوں، لوگ میرے پہ بات نہیں کرتے، میرے پہ اعتماد نہیں کرتے۔ الہ العالمین بتا میرے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں مسئلے کا حل بتاؤ، کرے گا یہ اللہ کروں گا، پھرے گا تو نہیں کہ مالی کے گائے نہیں پھروں گا۔ دنیا کا دستور ہے دو بندوں کو گواہ بنایا جاتا ہے، اے میرا نبی تو گواہ بن جا، تیری گواہی مجھے کافی ہے۔ ثابت بن جا، ایگریمنٹ لے لے، اسٹامپ پیپر لے لے، اور نوٹ ان سے لکھوا لے، پھرو گے تو نہیں۔ مسئلے کا حل میں بتاتا ہوں، یا اللہ مسئلے کا حل کیا؟ اور میں اگر پورا اترے گا، کرم کے فیصلے دوں کروں گا، ہدایت کے فیصلے کروں گا، رحمت کے فیصلے کروں گا، دنیا آخرت کی کامیابیوں کے فیصلے کروں گا، قبر میں سکون عطا فرماؤں گا، دنیا کی زندگی امن میں نصیب فرماؤں گا، اور جنت الفردوس کا تجھے مالک بناؤں گا۔ رزق تیرے دروازے پہ دوڑتا ہوا آئے گا، خوشیاں تیرے دروازے پہ گلاب کے پھولوں کی طرح آنکھیں مسکرانے لگ جائیں گی۔ پوری دنیا کے اندر تجھے امن ملے گا، تجھے باپ کا مقام، بیٹے کا مقام ملے گا، شوہر بیوی کا مقام ملے گا، تجھے بہن بیٹی کا مقام ملے گا، حصہ ملے گا، حق ملے گا۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ آج میرا بندہ، آج فاروق اعظم مدرسے میں، مسجد بلال میں، میرے اللہ والوں کی موجودگی میں میرے سے وعدہ لے لے، آجا میرے سے وعدہ کر لے۔ اے میرا بندہ جب میں تجھے اپنے گھر میں بلاؤں تو میرے گھر میں آنے سے انکار نہ کرنا۔ جب تو 5 وقت میرے گھر میں آئے گا انکار نہیں کرے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں بلاؤں تو انکار نہ کرنا، تجھے بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تیرا پروردگار اپنی رحمتوں کے ساتھ آ جائے گا۔ جو مسئلہ حکومت کی حل کر سکتی، آپ کھڑے آئیے میں سامنے آگے کھڑی ہو گئی، دھاؤ اپنی IMF کو لے کر، دھاؤ اپنی NGO کی طاقت کو لے کے، میں تیری جتی کی نوک پر اس تک اس کو نہیں سمجھتے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے اللہ کی مدد اللہ ہمارے سے ہٹ گئے، اللہ کی مدد ہمارے سے ہٹ گئی۔ میرے پرسوں تر سے اللہ والے سے سنا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہو رہے عرض کر رہے ہیں، اے اللہ
جب تیرا نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا جب میرا نیک بندہ مجھے ربا کہتا ہے میں کہتا ہوں جی میرا بندہ لبیک یا عبدی۔ اے اللہ جب گناہگار پکارتا ہے تو جواب نہ دیتا ہوگا تو منہ موڑ لیتا ہوگا۔ فرمایا نا موسیٰ یہاں کا دستور نرالا، یہاں کا رنگ نرالا، یہاں کا مزاج نرالا۔ بچہ بغاوت کر جائے ماں روٹی میرے کی بات خرچہ نہیں دیتا، لیکن یہاں کا معاملہ ہی نرالا ہے۔ جب بندہ ایک مرتبہ نیکوکار پکارے میں ایک مرتبہ کہتا ہوں جی میرا بندہ، جب گناہگار کہتا ہے میرا اللہ میں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرا بندہ، اے میرا بندہ، اے میرا بندہ۔ ایمانداری سے بتاؤ گناہگاری کے عالم میں جب اللہ بندے کی دکان پر 3 مرتبہ لبیک کہے، جب سجدے کر کے دکھائے گا، بتاؤ اپنی رحمت کو ہمارے دروازوں پہ کیوں نہ ٹکائے گا؟